बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो डील की खबरें इमरान खान साहब को लेकर चल रही हैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ले आते हैं। इमरान खान साहब ने उसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए, कोई भी शख्स इमरान खान के पास डायरेक्ट डील लेकर नहीं गया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एस्टेब्लिशमेंट के किसी मोहरे ने या डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ने किसी ने ऐसा राब्ता नहीं किया कि वो इमरान खान साहब से फलां डील करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है, जितने भी लोग ये खबरें दे रहे हैं ना आपको कि इमरान खान को डील ऑफर की गई, उनको जाके बंदे मिले, बंदों ने इमरान खान को ये कहा, इमरान खान ने आगे से ये जवाब दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इमरान खान साहब के कुछ करीबी लोगों तक कुछ मालूमात पहुंचाई गई, और वो भी ऐसे लोगों के जरिए पहुंचाई गई जो बराह रास्त खुद उस डील को ना कर सकते हैं ना कुछ ऑफर कर सकते हैं। वो सिर्फ सुनी हुई बात को लाकर आगे पहुंचा सकते हैं, यानी जिसको मिडिल मैन कहते हैं। तो ये मिडिल मैन जो है ये पॉलिटिकल और एक्स एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, यानी पुराने लोग हैं। इन लोगों के जरिए से देखिए, पहले आपको याद होगा बुशरा बीबी ने कंफर्म भी किया था कि उनको भी कुछ ऑफर किया गया था, और उन्होंने ये कहा था कि बात करनी है तो जाके इमरान खान से बात करें। इसी तरह इमरान खान साहब के पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गई है और जो सबसे लेटेस्ट चीज है जो इमरान खान साहब के सामने रखी गई है वो यही है कि जनाब 2 साल आप इस हुकूमत को चलने दें, हम सारे लोगों को आजाद कर देते हैं, आप भी बाहर आ जाएंगे, तो पॉलिटिक्स में जरा हाथ हल्का कर दें, जरा मुल्क को चलने दें, स्टेबल होने दें चीजों को। 2 साल के बाद फिर आप अपना जो एहतजाज करना है या जो आपने सियासत करनी है वो आप कर लें। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब एक स्टेटमेंट दिया, पहले वो आप सुन लें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी निकल के बाहर आ जाऊं या मुझे कोई डील करके मैं जेल से बाहर निकल आऊं। तो कह रहे हैं मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, आज सियासत से पीछे हो जाओ, यानी एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए ही सही, लेकिन आज सियासत से पीछे हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी की गुलामी नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। ये इमरान खान साहब ने जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है। तो जो लेटेस्ट ऑफर इमरान खान साहब तक पहुंची जराए से वो यही है कि खान साहब अगर आप इसके ऊपर आमादा हो जाएं, जरा थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाएं, चीजों को नरम कर दें और फिर चीजों को चलने दें, ये 2 साल हुकूमत गुजार ले तो उसके बाद फिर। लेकिन इमरान खान साहब ने सियासत करनी है अपनी मर्जी से। वो अगर सियासत अपनी मर्जी की ना करनी होती तो 2022 में मई में उनको ये ऑफर आई थी, और इस ऑफर को एस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्म करती है, सहाफी भी कंफर्म करते हैं। इमरान खान साहब ये समझते थे कि तब भी उनको धोखा दिया जा रहा था। यानी मई में कहा गया था कि आप 10 दिन तक अपना धरना मुअख्खर करें, अपनी लॉन्ग मार्च को आप रोक लें, तो हम इस बीच में जो है वो कोई रास्ता निकाल के आपको इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उसको एक धोखा समझते थे और उन्हें लगता था कि उनका लॉन्ग मार्च रोका जाएगा और उसके बाद 10 दिन में कोई बंदोबस्त कर लिया जाएगा, और 10 दिन के बाद मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा है। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब ने एतबार नहीं किया। एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो यही था कि ट्रस्ट का एक डेफिसिट था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा और इनकार किया साहब, और ये आपको समझ आ रही है। एक्चुअली इमरान खान इस वक्त निजाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं कि निजाम के अंदर कितनी जान बाकी है और वो इमरान खान को कितनी देर तक अंदर रख सकता है। इस वक्त जो मईशत की हालत है और जिस तरह मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक का ट्रस्ट का एक डेफिसिट है, पाकिस्तान में जो एक बेचैनी है, नौजवान जिस तरह इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, मईशत के मसाइल बढ़ने के साथ साथ महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर एक अदम एतमाद की कैफियत है। ऐसी सूरत हाल में हाउ इज इट पॉसिबल कि ज्यादा देर तक ये निजाम इमरान खान को जेल में रखकर बर्दाश्त करे। तो इमरान खान जो है वो निजाम के मसल टेस्ट कर रहे हैं, साथ में वो खुद भी टेस्ट हो रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम कब तक कोलैप्स कर जाता है। इमरान खान साहब ने कोई ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली दफा तो इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ फैक्ट। इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के बारे में ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली मर्तबा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ये जो अभी 2 दिसंबर को मुलाकात हुई ये पहली मर्तबा नहीं था। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद महीनों से, और बार बार आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज इमरान खान साहब कहते चले आ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, वो बार बार कहते हैं ये बात। नवंबर के ट्वीट के अंदर भी ये था, उससे पहले भी ये था, अक्टूबर में भी कहीं ये स्टेटमेंट आया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले गुस्सा क्यों नहीं आया और अब गुस्सा क्यों आया? तो गुस्सा बड़ा सियाना है। गुस्सा इंतजार कर रहा था कि नोटिफिकेशन हो जाए, गुस्सा इंतजार कर रहा था कि ताहयात इस्तिस्ना मिल जाए, आईनी तरमीम हो जाए, ताहयात मुराद मिल जाए, नौकरी पक्की हो जाए, हर चीज महफूज हो जाए, सारा काम कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद गुस्सा आएगा। तो गुस्सा इंतजार कर रहा था अपने काम मुकम्मल होने के। ये बड़ी अजीब बात है ना, गुस्सा बड़ा सियाना है।
اب ملاقات کا دن ہے. عمران خان صاحب کی ملاقات کے بارے میں یہ شنید ہے کہ ملاقات نہیں کروائی جائے گی، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان رد نہیں کرتا میں. غداری کے آرٹیکل 6 عمران خان پہ آرٹیکل 6 کیسے لگ سکتا ہے؟ تو عمران خان صاحب پہ غداری کا مقدمہ اب یہ کس لیے بنائیں گے، کس طرح بنائیں، کون سی غداری کی ہے عمران خان نے؟ وہ آئین کی بات کرتا ہے تو غداری ہے، وہ مینڈیٹ کی بات کرتا ہے غداری ہے، رول آف لا کی بات کرتا ہے غداری ہے، آزاد عدلیہ آزاد میڈیا کی بات کرتا ہے تو غداری ہے. یہ تو غداری نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اگر غداری کا مقدمہ بنانا تھا تو 2.5-3 سال پہلے بنانا تھا. یہ اب 3 سال کے بعد آپ کو یاد آ گیا، جب وہ جیل کے اندر پڑا ہے 3 سال سے، اس نے کچھ کیا ہی نہیں، جیل کے اندر موجود ہے، جی اب ہم بنائیں گے غداری کا مقدمہ. نہیں، آپ نہیں بنا پائیں گے. آپ نے بڑی کوشش کی بڑے لوگوں کو غدار قرار دینے کی، لیکن جو بھی پاکستان میں آئین سے غداری کرنے والے ہیں وہ 4 بنیادی طور پہ تو ڈکٹیٹر ہیں سیدھے سیدھے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو اپوزیشن کا ایک سپیکر کو اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن تو جاری کر دینا. بھئی جب نوٹیفیکیشن فیلڈ مارشل صاحب کا جاری کرنا تھا تو فٹافٹ ہو گیا تھا. شہباز شریف صاحب کو برطانیہ سے بھی بلوا لیا گیا تھا. لیکن ایک نوٹیفیکیشن ہے اتنے لمبے عرصے سے اٹکا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر کا، محمود خان اچکزئی کو عمران خان صاحب نے نومینیٹ کیا ہوا ہے، وہ ابھی تک نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا. اور یہ وہی محمود خان اچکزئی ہیں جنہیں پچھلی مرتبہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا جمہوریت کا لارا لگا کے، اور اس کے بعد یہ فوجی ٹرک میں سوار ہو کے سارے کے سارے اسمبلی میں پہنچ گئے فارم 47 لے کر، اور محمود خان اچکزئی کے سامنے پورا پول بھی کھل گیا. تو اب جو اچکزئی صاحب ہیں ان کو نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا. اس کے اوپر جو اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے ایک پارلیمانی ایک میٹنگ بھی کی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ان کی ہوتی ہے. وہاں چند چیزوں کے اوپر انہوں نے غور کیا. ایک تو رانا ثناء اللہ نے ایک آفر کی تھی کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیتے ہیں، عمران خان صاحب کی جیل سے الٹوں کا جائزہ لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، بناؤ، ادھر سے پھنستے ہیں ادھر سے پھنساؤ. انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ کو اس کے اندر شامل کریں اور باقی لوگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف سینیٹرز کے، قومی اسمبلی کے اراکین کے اور وکلا کے نام دیں، تاکہ عمران خان صاحب تک کے لیے رسائی اور راستہ تو کھلے نا. رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی جانا چاہتے ہیں تو جا کے دیکھ لیں، انہیں آئیڈیا ہو جائے گا. لہذا فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے متفقہ طور پہ اس بات کو تسلیم کر لیا تو 2 دن میں 4 دن میں خبر ختم ہو جاتی. لیکن جس طریقے سے روک ٹوک کی جا رہی ہے، جس طریقے سے پولیس کو اور طاقت کو استعمال کیا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، اس سارے عمل کو کامیاب بنایا جا رہا ہے. سیاستدان جو اپوزیشن میں ہوتا ہے نا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ حکومت اس کے ساتھ زیادتی کرے، اس سے اس کی تحریک میں طاقت آتی ہے، اور یہ حکومت ایسا کرنے میں ماہر ہے. انہوں نے یہی کر کر کے پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بنا دیا ہے، اور یہ حرکتیں پاکستان تحریک انصاف کو مزید مضبوط کریں گی. بہرحال موٹر وے پہ آنے والی سڑکیں بھی بند تھیں، باقی جگہ بھی بند تھی، لیکن اس کے باوجود ٹھیک ٹھاک سہیل آفریدی کا استقبال چل رہا ہے. انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ جانا ہے. سہیل آفریدی نے کوٹ لکھپت جیل میں بھی انہوں نے جانا ہے، جو اسیران ہیں ان کو ملنے کے لیے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں بھی جانا ہے، بہت سارے کارکنوں سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں. رات کو لبرٹی چوک میں 9 بجے کے قریب سہیل آفریدی اور ان کے ساتھی جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ لبرٹی چوک میں پاکستان تحریک انصاف بہت پہلے اکٹھا ہوا کرتے تھے، ابھی کیا صورتحال بنے گی لبرٹی چوک میں اور باقی جگہوں پہ، یہ ہم آپ کو رپورٹ کر دیں گے. جو صبح آپ ویلاگ دیکھیں گے اس میں ساری چیزیں، ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی. ہر طرف عوام ہی عوام تھی، بہت بڑا ایک ہجوم تھا، اور کسی بھی ڈکٹیٹر کے لیے یا ظالم کے لیے یہ دل دہلا دینے والا منظر ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر عوام نکل آئے کسی کے استقبال کے لیے، خاص طور پہ اگر وہ سیاسی رہنما ہے تو. اب ایسا استقبال پاکستان میں کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی آدمی ہے. نواز شریف جب پاکستان واپس آئے تو ان کے طوطے اڑ گئے تھے کبوتر اڑانے کے چکر میں، اور پچھلی دفعہ جب پاکستان آئے تھے تو ان کا بھائی بھی ایئرپورٹ ان کو لینے نہیں گیا تھا. تو نواز شریف صاحب کی تو کہانی ختم ہے. بے نظیر بھٹو ایک ایسی لیڈر تھی جن کا آخری مرتبہ استقبال ہوا تھا. اس کے بعد سے بار بار بلاول کو لانچ کیا جاتا ہے، کبھی زرداری کو لانچ کیا جاتا ہے، کبھی آصفہ زرداری کو لانچ کیا جاتا ہے، لیکن پبلک کا ریئیکشن نہیں آتا، پبلک رسپونڈ نہیں کر رہی پراپر طریقے سے. عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو اگر نکلا جیل سے باہر تو پھر آپ اس سے بھی بڑا استقبال دیکھیں گے. میں آپ کو گارنٹی کر کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اگر بنی گالا کی طرف چلیں گے تو اڈیالہ جیل سے لے کر بنی گالا تک عوامی عوام ہوگی. عمران خان اگر لاہور کی جانب چلیں گے تو 10 سے 20 کلومیٹر میں صرف آپ کو عوامی عوام نظر آئے گی اور کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ لوگ عمران خان کے ساتھ ایک سمندر عوام کا چلے گا، مجھے اس بات کا پتا ہے. الٹیمیٹلی باہر تو آ جانا عمران خان نے، ہمیشہ نظام کبھی کسی کو اندر رکھ نہیں سکتا، جتنی بھی زیادتی کر لے. جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اب پنجاب کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جن کی حکومت بنائی گئی ہے وہ مقبول نہیں ہے، اور جو مقبول ہیں انہیں دبایا جاتا ہے، حتیٰ کہ صحافیوں کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے. آغا شیخ سرور صاحب جو ہے وہ رہا ہو گئے ہیں، یہ بڑی اچھی خبر ہے. رائے غلام علی صاحب بھی رہا ہو گئے ہیں.
تو آغا شیخ سرور صاحب نے بتایا کہ ان پر تشدد کیا گیا اور ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مریم نواز سے معافی مانگے، لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اڈیالہ جیل کے باہر کیوں جاتے ہو، یعنی اس سے بہت تکلیف ہے حکومت کو، اور علیمہ خان کے ساتھ تمہارے کیا تعلقات ہیں، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ آغا شیخ سرور صاحب کے ساتھ کی گئی۔ سوراب برکت صاحب ابھی بھی گرفتار ہیں، انہیں یہ حکومت چھوڑنے پر تیار ہی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک کیس بنا دیتی ہے۔ اب ہائی کورٹ کے اندر پچھلے ہفتے کیس لگا تو جج صاحب نے ذاتی وجوہات کی بنا پر کیس سننے سے انکار کر دیا، اب دوبارہ کیس لگا تو اس مرتبہ جو سرکاری ادارہ ہے NCCIA وہ لوگ پیش ہی نہیں ہوئے، وہ آئے نہیں، اور دوبارہ جو تاریخ ڈال دی گئی وہ 5 جنوری تک کی ڈال دی گئی ہے، یعنی 10 دن بعد کی تاریخ ڈال دی گئی۔ یہ ایسی ڈٹائی اور بے شرمی پاکستان میں ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی۔ سوراب برکت صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے، کشمیریوں نے آواز اٹھائی ہے، پاکستانیوں نے آواز اٹھائی ہے، اوورسیز پاکستانیوں نے آواز اٹھائی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں لگاتار جیل کے اندر رکھا گیا ہے، الگ الگ مقدمات بنائے گئے ہیں، اور صحافتی برادری بھی جس طرح آواز اٹھانی چاہیے اس طرح آواز اٹھانے میں اب تک ناکام ہے۔ دیکھیں پاکستان کو انہوں نے پورے کوئی ایک جیل بنا دی، اور ایسی جیل بنا دیا ہے جہاں سے ہر کوئی نکل کر باہر جانا چاہتا ہے۔ عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ایک خبر اٹھائی گئی اور بہت زیادہ اٹھا دی گئی، پاکستان کے میڈیا میں دعویٰ کیا گیا ہے جی عاصم منیر صاحب کو قتل کی دھمکی دے دی گئی ہے، یہ کر دیا گیا ہے، وہ کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک عورت نے کھڑے ہو کر وہاں پہ یہ کہا جناب امبیسی کے باہر کہ عاصم منیر صاحب کو قتل کر دیا جائے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگ تقاریر کر رہے تھے، اور سب کو بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے جب لوگوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی تو کافی زیادہ لوگ تقاریر کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پروگرامز میں۔ تو وہاں پہ ایک خاتون ہے، میں انہیں جانتا بھی نہیں، مجھے ان کا نام نہیں پتا، لیکن وہ بات کر رہی تھی اور انہوں نے جذبات کے اندر یہ کہا کہ ایک جرنیل طیارے کے اندر مر گیا تھا اور ان کے بارے میں کہا ان کے ساتھ گاڑی میں کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ ایک پاسبلٹی بھی انہوں نے بات کی ہے۔ یہ اب بدوائیں دینے کے اوپر بھی اب اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر مقدمات بنائے جائیں گے، کیسز کیے جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم برطانیہ کے ساتھ رابطہ کریں گے کہ ایک عورت نے ایسی بات کیوں کی۔ تو کیا فیلڈ مارشل یا پاکستان کا نظام اتنا بزدل ہو گیا ہے یا اتنے یہ ڈر گئے ہیں کہ استثناء ہونے کے باوجود ایک خاتون اگر جذباتی تقریر کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پوری کی پوری ملک کی مشینری متحرک ہو جائے اور جناب رابطے کیے جائیں برطانیہ کے ساتھ؟ یہ خوف کی علامت ہے، یہ ڈر کی علامت ہے، اور لوگوں کو ڈرانے کی ایک کوشش ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل کو بھی نہیں پتا کہ ان کی زندگی کتنی ہے، ہم بھی نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، تو یہاں پہ تو سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ ناظرین ایک اور بات اٹھائی جا رہی ہے پاکستان میں، اور یہ بات بار بار اٹھائی جا رہی ہے کہ PIA خریدنے والوں کو سیل ٹیکس معاف کر دیا گیا، جہاز خریدیں، بڑے بڑے جہاز خریدیں، سیل ٹیکس آپ کو معاف، مگر عام آدمی جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر، بجلی کے اوپر، آلو ٹماٹر، گھی، آٹا، چاول، دالیں، ہر چیز کے اوپر سیل ٹیکس دے رہا ہے۔ ایک کپڑا خریدتا ہے اس کے اوپر سیل ٹیکس دے رہا ہے، ایک جوتا خریدتا ہے، ربڑ کی چپل، اس کے اوپر بھی وہ سیل ٹیکس دے رہا ہے، ایک ماچس کی ڈبیا یا صابن لینے جاتا ہے اس کے اوپر بھی